اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں توجہ کیسے قائم رکھی جائے، اس کے ایپیسوڈ 2 میں آج ہم بیان کریں گے کہ نماز میں توجہ کو قائم رکھنے کا ایک کامیاب نسخہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نماز کے دوران جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب لازماً سمجھ آنا چاہیے، سیکھا جانا چاہیے، اور جس وقت وہ عبارات منہ سے ادا ہو رہی ہوں اس وقت دل و دماغ ان کے مفہوم کو سمجھنے میں مصروف ہو۔ توقع ہے کہ اس سے توجہ کو نماز ہی میں مرتکز کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم غیر عرب لوگوں کی غالب اکثریت عربی زبان نہیں جانتی، اور نماز نے لازماً عربی زبان ہی میں پڑھا جانا ہوتا ہے۔ بالکل جاہل مطلق لوگ جن کے لیے نماز کا ترجمہ یاد کرنا ممکن ہی نہیں، وہ تو معذور ہیں، لیکن پڑھے لکھے لوگ یا وہ جو اگرچہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تاہم نماز کا ترجمہ یاد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس طرف کما حق کا توجہ دیں تاکہ نماز کے دوران وہ جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں اسے سمجھیں کہ وہ کیا ادا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا مقصد یاد الہی ہے، مقصد صرف اور صرف یاد الہی ہی ہے، تو پھر اس یاد کو نمازی کے جسم، زبان اور دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن یزید تیمی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اس طرح اس میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے کہ سجدے کی حالت میں چڑیاں اڑ اڑ کر ان کی پشت پر آ بیٹھتی تھیں اور چونچیں مارتی رہتی تھیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز مسلمان کی معراج ہے، جس قدر زیادہ حضوری ہوگی اسی قدر زیادہ قرب ہوگا۔ حضرت مسلم بن یسار تابعی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے کیف اور استغراق کی نماز ہوتی تھی کہ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا گویا ان پر نور القا ہو رہا ہے۔ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے تو بے جان لکڑی معلوم ہوتے، بدن اور کپڑوں میں ذرا حرکت نہ ہوتی تھی۔ نماز کی حالت میں چاہے کیسے ہی خطرے کی یا گھبرا دینے والی صورت پیدا ہوتی، ان پر مطلق اثر نہ ہوتا۔ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پہلو میں آگ لگی اور لگ کر بجھ بھی گئی، لیکن ان کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کو نصیحت فرمائی، نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے۔ نماز کے وقت عزا کا قبلہ کعبہ شریف ہوتا ہے، اگر منہ اس طرف نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح دل کا کعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اگر دل اپنے قبلے سے پھر جائے تو پھر یہ کیسی نماز ہوگی؟ غرض یہ کہ نماز ہو یا ذکر الہی کی کوئی اور شکل، توجہ، محویت اور خشوع و خضوع اس کی جان ہے۔ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بصری کی ملاقات کو گئے، اکیلے جانے کی جرأت نہ ہوئی، اس لیے ایک اور صاحب کو ساتھ لے گئے۔ جس وقت یہ لوگ اندر پہنچے تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ قبلہ رو بیٹھے ہیں۔
ایک عجیب عالم طاری ہے اور فرما رہے ہیں، اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، تو نیست تھا، ہست کیا گیا تھا، تو نے مانگا تجھے دیا گیا، لیکن جب تیری باری آئی اور تجھ سے مانگا گیا تو تو نے انکار کر دیا، افسوس تو نے کتنا برا کام کیا۔ یہ کہہ کر وہ بے خبر ہو جاتے، پھر ہوش میں آ کر یہی کلمات دہرانے لگتے۔ یہ صورت دیکھ کر امام شیبئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھی سے کہا، لوٹ چلو، اس وقت شیخ کسی اور ہی عالم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔